بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 66 سے لے کر 68 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کام کرتے، اور اگر وہ ہر وہ کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ ومن یطع اللہ والرسول، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ اس آیت مبارکہ شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے، اور انہیں جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ثوبان، آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا، نہ مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ درد، سوائے اس کے کہ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جنت بھی دے دے تو اس عالی مقام تک میری رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرما برداروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اور انبیاء علیہم السلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت و دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت محبوب تھی، اور دنیا کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اخروی رفاقت کا شوق بھی ان کے دلوں میں رچا بسا تھا، اور وہ اس کے لیے بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ یہاں صحابہ کرام کے شوق رفاقت کے کچھ واقعات کو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا اور دیگر خدمت بھی بجا لایا کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مانگو۔ میں نے عرض کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی، میرا مقصود تو وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان سب کو جنت میں میرا رفیق یعنی ساتھی بنا دے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا زندگی بھر علانیہ یہ کہتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عاشقوں کے امام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ شدت غم سے فرمانے لگی، ہائے غم۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل ہم اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے ملاقات کریں گے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ہاشم، تم جنت سے بھاگتے ہو، حالانکہ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے۔ آج میں اپنی محبوب ترین ہستیوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ اسی جنگ میں آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔
جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے تو فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ، کل تم محبوب ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ملاقات کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے شوق رفاقت کے صدقے ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر و حشر اور جنت میں رفاقت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔